بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، الیکشن کمیشن سے 2 بڑے فیصلے سامنے آئے ہیں۔ ان فیصلوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے انتخابات کو ابھی سے متنازع بنا دیا گیا ہے؟ دیکھیں، بڑی بدقسمتی کی بات ہے، ایک فیصلہ آیا ہے، ایک فیصلہ کرنے کی تیاری تقریباً کر لی گئی ہے، ایک اجلاس ہوا ہے اور ایک اجلاس ہونا ہے۔ صحیح۔ اس کی کہانی ہم سامنے رکھ لیں گے، کیونکہ دیکھیں بڑی بدقسمتی کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پورا پاکستان ایک ہیجان کا، ایک عدم استحکام کا شکار ہے۔ پاکستان میں بزنس رکا ہوا ہے، پاکستان میں گورنمنٹ پرفارم نہیں کر پا رہی۔ آپ کو کون سی آخری پریس کانفرنس یاد ہے کہ حکومت کے کسی وزیر نے بیٹھ کر یہ بتایا ہو کہ میرے محکمے میں یہ مسئلہ ہے اور اس کے حل کے لیے میں نے یہ کیا؟ ہر پریس کانفرنس، ہر میٹنگ، ہر اجلاس کا ایک ہی مقصد ہے، اپنی اپوزیشن کو، اپنی جو بھی رائیول پارٹی ہے اس کو کس طریقے سے ہرانا ہے۔ خان صاحب کے بھی ظاہر ہے کہ اپوزیشن کا تو کام یہی ہوتا ہے نا، انہوں نے اپنے الیکشن کی تیاری کرنی ہے، لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے، گورنمنٹ کی پرفارمنس کے اوپر بات کرنی ہے اور اپنے وعدے بتانے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ اب گورنمنٹ نے بیٹھ کر اپنا بیسکلی کام کرنا ہے، ملک ایک طرف گڑھے میں گرتا جا رہا ہے، دھکیل دیا گیا ہے، اور دوسری طرف بجائے اس کے کہ اس کو، ملک کو سنبھالنے کے بجائے وہ خان صاحب کو سنبھالنے میں لگے ہوئے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ملک نہیں سنبھال سکتے، اکانومی نہیں سنبھال سکتے، تو خان صاحب کو بھول جائیں، خان صاحب نہیں سنبھالے جاتے۔ اور پھر اس میں یہ بات سب تسلیم کرتے ہیں کہ اس تمام کا حل ایک چیز میں ہے کہ پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات ہوں، انتخابات کے ذریعے پورا مینڈیٹ، فریش مینڈیٹ لے کے 5 سال کے لیے حکومت قائم ہو، جو تمام سخت، اچھے، بڑے، مشکل فیصلے، ہر قسم کے فیصلے کر سکے، اس کے پاس پوری اتھارٹی ہو، عوام کا مینڈیٹ ہو، عوام کی بیکنگ ہو، اس نے اپنے منشور دیا ہو، اس منشور کے اوپر اس نے ووٹ دیا، اس پر وہ عمل درآمد کرے۔ صحیح۔ یہ آپ کو سیاسی استحکام لے کر آئے گا، یہی چیز جو ہے وہ آپ کا معاشی استحکام لے کر آئے گی۔ اب ہوا کیا ہے، ایک کے بعد ایک فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھول جائیں پاکستان میں جو یہ انتخابات ہونے والے ہیں، ایک تو خدا نہ خواستہ یہ خونی انتخابات ہو سکتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ صورتحال، لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ لوگوں کی نون مرضی، منشا، ول جو نظر آ رہی ہے، پبلک پلس ہے، وہ اس حکومت سے محبت کی تو نہیں ہے، نہ اس حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعتوں سے محبت کی ہے۔ اگر آپ اس کو سٹیمپیڈ کرنے کی، اس کو روندنے کی، اس کو کچلنے کی کوشش کریں گے، کوشش کرنے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، تو پھر لڑائی ہوگی، مارا ماری ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، اور اگر نہیں بھی ہوگی تو ان نتائج کو کس طریقے سے اور کیوں کر کوئی قبول کرے گا؟ اب الیکشن کمیشن نے جو کام کیا ہے، خان صاحب نے تقریر کی تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں 4-5 ایسی بڑی چیزیں ہو چکی ہیں اب تک جن کی بنیاد پر آپ بھول جائیں اس بات پہ کہ ادر دین عمران خان کی فتح، اور عمران خان کی فتح کی صورت میں ان جماعتوں نے جناب پسوڑی ڈال دینی ہے۔ صحیح۔ تو آپ کو اس وقت اس پورا یہ جو گھن چکر ہے، اس میں یہ جو گرداب ہے، اس کے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس بھنور سے نکلے گا کیسے ملک۔ صحیح۔ پورا ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہیں اور یہ کہتے ہیں، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو، جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، جو جمہوریت پر، پولیٹیکل پروسیس پر، جو پارلیمنٹ پر، آئین پر، پارلیمنٹ کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ساری صورتحال، اس کو، نظام کو ایک دفعہ لپیٹ کے ریسیٹ پہ لگانا پڑے گا، اس کے بغیر صورتحال ممکن ہے۔ یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے۔ اب ہوا کہ خان صاحب نے تقریر کی، جو پرسوں کی ان کی تقریر تھی، پرسوں کی تقریر میں انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مطالبہ کیا، انہوں نے کہا کہ جو ریٹرننگ افسران ہیں، جو الیکشن کمیشن ہے، وہ عملہ لے، الیکشنز کنڈکٹ کروانے کے لیے وہ عدلیہ سے لے۔ صحیح۔ تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا۔ اب الیکشن کمیشن کا فیصلہ یہ آیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کی 297 نشستوں کے لیے بیوروکریسی سے 297 ریٹرننگ اور 36 ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران تعینات کر دیے گئے ہیں۔ نوٹیفیکیشن اس کا جاری ہو گیا، اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے جو 594 اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران یہ جناب تعینات کر دیے گئے۔ خان صاحب کا تو مطالبہ یہ کچھ فیصلہ اور تھا۔ کرتے ہو تو خان صاحب کا مطالبہ، تو خان صاحب کا مطالبہ کون سا پورا ہوا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ای وی ایم ہونا چاہیے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آؤٹ ہو گئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دیا جانا چاہیے تھا، ووٹ کا اختیار۔
وہ آپ کو نہیں ملے گا، وہ ایکسرسائز نہیں کر پائیں گے. یعنی کہ یہ جو حکومت ہے، انہوں نے ابھی ایک شہباز شریف صاحب نے بھی، اور ساتھ میرا خیال ہے اسحاق ڈار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کہ آپ پیسہ دیں، پیسہ بھیجیں، ایک پروجیکٹ، ایک نئی اسکیم جو ہے اس کا آغاز کیا. یعنی کہ آپ کو اوورسیز پاکستانی کا پیسہ چاہیے. اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ ووٹ نہیں دے سکتا. آپ کو پیسہ دے دے، آپ کو اس سے نکال دے، تو آپ وہ کیوں ایسا کرے گا؟ مطلب آپ اس کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ اپنے سٹیزن کی اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس کو ووٹ کا حق نہیں ہے، تو پھر آپ یہ کیسے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پیسے دیں؟ اچھا، دوسری چیز ہو گئی جناب آپ کا اوورسیز ووٹرز. آروز ہو گیا کہ جو ریٹرننگ افسران ہیں وہ آپ لے رہے ہیں بیوروکریسی سے. اب بیوروکریسی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کی جماعت تو آپ یوں سمجھے نا کہ جو ان کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ان کا رائز تو 2011 ہے نا، 30 اکتوبر 2011 لاہور کا جلسہ. اس سے پہلے کہاں تھی تحریک انصاف؟ بالکل صحیح. خان صاحب اکیلے ہی اسٹرگل کر رہے تھے. کوئی چند 100 لوگ، سینکڑوں لوگ ہوں گے ملا کے. جلسوں میں لوگ آ جاتے تھے، خان صاحب ظاہر ہے کہ ان کا کرسمیٹک تھے لوگ دیکھنے کے لیے. ہاں، اس کی وجہ سے لوگ آ جاتے تھے. پولیٹیکلی تو خان صاحب کا کوئی امپیکٹ نہیں تھا. 30 اکتوبر سے پہلے آپ کو یاد ہوگا خان صاحب جو ہے ان کا نہیں موجود تھا. ان کی دوران ان کا جو اقتدار ہے وہ پہلا 2013 کے انتخابات میں ان کو خیبر پختونخوا مل گیا. اس کے بعد 2018 میں ان کی پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں اور مرکز میں حکومت بن گئی. اس وقت جو لوگ بھرتی ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ یہی کہتے ہیں نا آپ کہ جو لوگ جو بھرتی کرواتا ہے اس ظاہر ہے کہ اس کا پھر وہ ہوتا ہے، اس کی لیننگ ہوتی ہے اس طرح، وہ رشتہ داری کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ تو ان کی بیوروکریسی میں انویسٹمنٹ ہے، ان کی عدلیہ میں انویسٹمنٹ ہے، ان کی پولیس میں، ہر اس میں محکمے میں جناب جہاں سے کام نکل سکتا ہے. پیپلز پارٹی کی دونوں کے بڑی اسٹرانگ روٹس ہیں. تو خان صاحب کی تو وہاں پر ہے نہیں. تو خان صاحب نے جناب مطالبہ کیا، انہوں نے کہا نہیں جناب بیوروکریسی کے لوگ لگیں گے. تو اب یہ متنازع ہو جائے گا سارا معاملہ. دوسری بات یہ کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ خان صاحب نے کہا کہ محسن نقوی کو نہیں لگانا، صرف ایک بندے کا کہا. انہوں نے کہا کہ اسی کو لگانا ہے، چھوڑ دیں باقی سب کچھ، نا اسی کو لگانا ہے. پھر میں آتا ہوں جو مریم نواز صاحبہ جو ایک اور کام کر رہی ہے نا اس پر، لیکن اس سے پہلے دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن میں جو اجلاس ہوا ہے وہ تھا جناب، آپ کو جو مختلف تیر نکالے ہیں حکومت نے کہ یہ تیر ہے اس کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکتا، وہ اپنے ترکش سے تیر نکالے نا، اپنے ہتھیار نکالے ہیں. انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ 3-2 سے نہیں ہے، وہ 4-3 سے فیصلہ آیا. پہلے تو انہوں نے یہ کہا تھا. اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ ناک ڈاؤن ہو گیا پشاور ہائی کورٹ سے اور لاہور ہائی کورٹ سے. الیکشن کمیشن کو مشاورت کرنی پڑ گئی، تاریخیں دینی پڑ گئیں، سجیسٹ کر دیا، صدر پاکستان نے لکھ دیا. اب انہوں نے جناب ایک سینسس والا، ڈیجیٹل مردم شماری والا معاملہ بنایا تھا. پھر انہوں نے کہا تھا کہ جناب فنڈز جو ہے وہ موجود نہیں ہے، امن اماں کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، اس وقت ہم پولیس نہیں دے سکتے، اس وقت ہم فوج نہیں دے سکتے، وہ نہیں مل سکتے. وہ تینوں چاروں چیزیں ملا کے جناب انہوں نے پورا ماحول بنایا ہوا تھا. لیکن معاملہ الیکشن کے بغیر سلجھنا نہیں ہے. ان کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ صورتحال قابو میں نہیں آنی ڈاؤن دا لائن. تو پھر اس کے بعد سارے کے سارے پلانز ایک ساتھ ایکٹیو ہیں. اجلاس ہوا، اس اجلاس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا کہ ہمیں کل 3.5 لاکھ کی اضافی نفری درکار ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں. اچھا. اور یہ 3.5 لاکھ میں سے 2,97,000 کے قریب، جو تقریباً 3.5 لاکھ سمجھ لیں آپ، 2,97,000 جو ہیں وہ پنجاب میں ریکوائرڈ ہیں، اور یہ اضافی نفری کی میں بات کر رہا ہوں. اور 56,000 آپ کو خیبر پختونخوا میں. خیبر پختونخوا میں آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ وہ زیادہ اور چھوٹا ہے صوبہ اس اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے. تو ان کے جو بوتھس ہیں، جو حلقے، ہاں وہ کم بنیں گے. صحیح. اچھا، اس میں جو الیکشن کمیشن نے وہاں پر مطالبہ رکھا ہے نا، ان کو ایک تو بریفنگ دی گئی لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ، اور وہ کوئی اچھی بریفنگ نہیں دی گئی کہ نہیں جناب صورتحال بڑی خراب ہے. لیکن اس کے اوپر فیصلہ جو ہے حلقوں میں کہ کہاں پر صورتحال خراب ہے، یہ ہوتا ہے جو ریٹرننگ افسران ہیں نا، اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے حلقے میں فلاں 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 نمبر کے جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پر خطرہ ہے، وہاں پر مارا ماری ہو سکتی ہے، وہاں پر جھگڑے کا خطرہ ہے. پھر اس میں کیٹیگریز بنائی جاتی ہیں، حساس پولنگ سٹیشنز اور انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز. حساس پولنگ سٹیشنز کے اوپر اضافی نفری لگا دی جاتی ہے، اور پھر جو انتہائی حساس ہیں اس میں CCTV کیمرے اور دیگر فورسز بھی، یعنی کہ ادر دین پولیس
آپ کو جو دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں بشمول فوج اگر وہ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں اس میں تو ان کو بھی تعینات کیا جاتا ہے. اب یہ جو ان کو بریفنگ دی گئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں کل ملا کر 67,000 جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز بننے ہیں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں. اس میں 52,000 بننے ہیں پنجاب میں اور تقریباً 15,000 سے کچھ زائد بننے ہیں خیبر پختونخوا میں. ان پولنگ سٹیشنز کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کچھ درکار ہے. لیکن پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ تو ابھی پھر ساتھ ہی آپ کے سامنے آ گیا نا کہ نوٹیفیکیشن آ گیا کہ یہ لوگ ہیں, یہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ہوں گے. اچھا اس میں سارے اسسٹنٹ کمشنرز, آپ کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز ملیں گے, آپ کو ڈی آر اوز ملیں گے, اے ای اوز ملیں گے, ایجوکیشن کے محکمے سے جو ہیڈ ماسٹرز اور وہ اسسٹنٹ والی سائڈ کے اوپر آپ ملیں گے. وہ انہوں نے نوٹیفیکیشن تو کر دیا. اب وہ کرنے کے بعد عمل شروع ہو جائے گا اگلے 4-5 دنوں میں 6 دنوں میں. ان کی انیشیل لگتا ہے یہ کہ رپورٹ سامنے آ جائے گی, آپ کو پتہ چل جائے گا, وہ آپ کو نکال کے دے دیں گے کہ کتنے پولنگ سٹیشنز جو ہیں وہ حساس اور انتہائی حساس ہیں. اس کی بنیاد پہ جو نیکسٹ ویک ہونا ہے الیکشن کمیشن میں اجلاس, یہ جو کمنگ ویک ہے, ناٹ نیکسٹ ویک, کمنگ ویک جو ابھی سوموار سے شروع ہو رہا ہے, اس میں پھر یہ ڈیسائسو فیصلہ ہوگا کہ امن امان کی صورتحال جو ہے اس کو بنیاد بنا کے الیکشن کا کیا کیا جا سکتا ہے. خان صاحب بار بار اس کا ذکر کر چکے ہیں. اب جو مریم نواز صاحبہ جو ایک کام کر رہی ہیں, دیکھیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اٹ, لیکن کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آن دا ریکارڈ میڈیا کے اوپر اکثر یہ بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے رہے کہ میاں محمد نواز شریف ضیاء الحق کا بیٹا ہے, تو روحانی رشتے کے اعتبار سے پھر مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کی پوتی ہوئیں. تو مریم نواز صاحبہ وہی نعرہ لگا رہی ہیں جو ایک مرتبہ لگا تھا ان سے منسوب ہے, پہلے احتساب پھر انتخاب. بالکل یعنی آپ اس وقت انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے اور ایک حکومت میں موجود پارٹی کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر ببانگ دہل تمام جلسوں میں, انٹرویوز میں, پبلک گیدرنگز میں, پریس کانفرنسز میں وہ یہ کہتی ہیں. ضیاء الحق صاحب سے منسوب ایک بات تھی کہ ہم نے سمجھا تھا یہ اپینڈکس ہے, یہ تو کینسر نکلا, ہم پہلے کینسر کا علاج کریں گے, انہوں نے طوالت بخشی تھی. اب مریم بی بی جس طریقے سے یہ بات کہہ رہی ہیں کہ یہ نہیں ہوگا, ہماری اتنی پیشیاں ہوئی تھیں, اس کی اتنی پیشیاں ہوں گی, پھر الیکشن ہوگا, ترازو کے پلڑے برابر ہوں گے. دھوبی گھاٹ میں جلسے میں بھی انہوں نے یہی بات کی ہے. بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا جو الیکٹورل پروسیس ہے نا, یہ تمام وہ جزیات ہیں, وہ معاملات ہیں جنہوں نے پہلے سے ہی الیکشن ہونے سے پہلے ہی ان کو متنازع بنا دیا ہے. اب اس میں پریکٹیکلی اسپیکنگ تحریک انصاف کی فتح ہوتی ہے تو مسالہ اکٹھا کر لیا ہے کہ اس کے بعد پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں, اتحادی جماعتیں یہ کیسے گند ڈالیں گی. اور یہ جو آپ کو واضح طور پر آپ کو پولز نظر آ رہے ہیں, گیلپ سروے, اور مریم نواز صاحب آپ نے دیکھا تھا وہ انہوں نے کہا کہ وہ آپ جن سرویز کا مینشن کر رہے ہیں وہ خان صاحب 61% اور باقیوں کے اس میں 2 کے 38 اور 1 کے 36, تو آپ ان کو ایڈ اپ کریں, مطلب کمال نہیں ہو گیا. وہ کہتی ہیں کہ ان کو نا ہمارے والے جو 3 لوگ ہیں ان کو ملا لیں اور ملا کے دیکھیں کہ ہم کتنے پاپولر ہیں. وہ 112 پہنچتے ہیں, مطلب 100 لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا 112 نے ہمارے یہاں. تو وہ سارا معاملہ چل رہا ہے. لیکن الیکشن جو ہے وہ لا محالہ میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے تاریخ کے متنازع ترین نہ بھی ہوں, لیکن متنازع ضرور ہوں, جو ہمیشہ ہی ہوتے ہیں. جناب چلیں, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.